أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. یہ سورہ یوسف علیہ السلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک بہت پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات بچپن سے لے کر آخر عمر تک اس میں بیان کیے گئے ہیں، اور 12 رکوع ہیں، 111 آیتیں ہیں اس میں. اور اس صورت کی خصوصیت یہ ہے باقی صورتوں کے مقابلے میں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات زندگی ترتیب سے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید میں کسی بھی پیغمبر کے، یہاں تک کہ خود ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی حالات بھی اس ترتیب سے تفصیل سے بیان نہیں کیے گئے ہے نا. 24 جگہ پر اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا نام ہے. اس کے علاوہ کہیں پر بھی یوسف علیہ السلام کی حالات کسی بھی صورت میں کسی بھی پارے میں بیان نہیں کیے گئے ہیں. بس ذکر ہے نبیوں کے ساتھ 2 جگہ پر ہے نا. یہ صورت ایسی ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بچپن سے لے کر مختلف آزمائشوں، پریشانیوں، تکالیف سے گزر کر پھر مصر کے تخت تک پہنچنے کے حالات کو تفصیل سے بیان کیا. تو بہت سی نصیحتیں، سوجھ بوجھ کی باتیں، سبق حاصل کرنے کے مضامین اس کے اندر ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احسن القصص، بہترین واقعہ بیان کیا، بتلایا ہے. تو اس میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے سبق ہے. جس رنگ کا آدمی دیکھے گا اس کو اپنے رنگ کے اندر اس میں نصیحت نظر آئے گی. بادشاہوں کے لیے نصیحت ہے، غلاموں کے لیے نصیحت ہے، عورتوں کے لیے نصیحت ہے، تقویٰ پرہیزگاری والوں کے لیے نصیحت ہے، عشق معاشقہ کا بھی اس میں حال بیان کیا گیا ہے، قیدیوں کے لیے نصیحت ہے، توحید کا سبق بڑے زوروں سے دیا گیا ہے، خوابوں کا ذکر ہے، خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے. بہت سارے مضامین ہیں اس میں. اب اس کو شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے الف لام را. ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں. تفسیر میں مفسرین و علماء کہتے ہیں حروف مقطعات. مقطعات کا مطلب یہ کہ جو حروف ہیں یہ بالکل برسمت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. تو ان کو ہر ایک کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، کاٹ کے پڑھا جاتا ہے. یہ نہیں کہ الف لام کو ملا کر علم ہو گیا جیسے علم ترا میں ہے نا. تو یہ الف کو الگ، لام کو الگ، را کو الگ، ایک دوسرے کاٹ کر پڑھتے ہیں، ملا کر نہیں پڑھتے. الگ نہیں ہو گیا. الف الگ ہے، لام الگ ہے اور را الگ ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو صحابہ و تابعین اور سارے مفسرین کہتے ہیں کہ بھئی اس کے معنی اور مطلب کا علم کسی کو نہیں. ہاں یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ جو کلام بھیجنے والا ہے، اللہ کے نبی جن پہ اتارا گیا، ان کے درمیان راز کی باتیں ہیں. وہ راز کسی تیسرے کو نہیں معلوم ہے نا. تو محبوب اور محب کے اندر جو ہے محبت ہوتی تو اشاروں کے اندر بھی بات سمجھ جاتے ہیں ایک دوسرے کی.
تو یہ اشارے ہیں، راز کی باتیں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے نہ اس کے مطلب معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ اس کے پیچھے لگنا چاہیے بھئی اس کا مطلب یہ مصنف میں اس کے معنی کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ تو بہت سی صورتوں کو شروع کیا اس سے بقرہ کو شروع کیا، الف لام میم، ہے نا، اور بھی صورتوں کے شروع میں یہ الفاظ لائے گئے ہیں، ہے نا، کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے شروع میں۔ تو ان حروف سے ان صورتوں کو شروع میں کرنے میں ایک چیلنج بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کا انکار کرتے تھے۔ خود آپ کے زمانے میں مکے کے جو آپ کے شہر کے لوگ تھے وہ بھی جو انکار کرتے تھے کہ نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو ان کو چیلنج ہے کہ بھئی یہ جو ہے حروف تمہاری زبان کے حروف ہیں، تم عربی بولتے ہو نا، عربی میں لکھتے ہو تو وہی حروف ہیں، اگر تم اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے نبی نے بنا کر پیش کر دیا ہے تو تم بھی بنا کے دکھا دو۔ قرآن نے چیلنج کیا کہ اگر تم اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے ہو تو ایک چھوٹی سی صورت بنا کر دکھا دو، تم تو رات دن بولتے ہو عربی کا حروف ہے نا، لیکن نہ آپ کے زمانے میں کوئی صورت بنا سکا، نہ قیامت تک کوئی بنا سکتا ہے۔ تو پوری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے جن اور انسان جمع ہو کر بھی تم نہیں بنا سکتے ہو اس جیسا کلام، عاجز ہو، اس لیے اس کو معجزہ کہتے ہیں، عاجز کرنے والا مخلوق کو اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ تو یہ خود قرآن کے کلام الہی ہونے کی دلیل ہے نا۔ لوگوں نے کوششیں تو بہت کی لیکن دنیا سے چلے گئے، چھوٹی سی صورت جیسے انا آتے نظر چھوٹی صورت نہیں بنا سکے۔ آگے فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی یہ جو کلام اللہ کے نبی پیش کرتے ہیں اس کے احکام واضح ہیں، صاف صاف ہیں، ایسے نہیں کہ سمجھ میں نہ آئے، حلال حرام کے احکام ہیں اور دوسرے احکام اس میں واضح ہیں، صاف ہیں، آسانی سے سمجھ میں آنے والے ہیں، ہے نا، اس پر اب سمجھنا عمل کرنا آسان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تو سورت کو شروع کیا ہے قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت کی بیان سے، ہے نا، بے شک ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن اتارا ہے تاکہ تم سمجھو۔ عربوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں جو تمہاری زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، تم عربی بولتے ہو، ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، تاکہ تم سمجھ سکو آسانی سے۔ اگر کسی اور زبان میں اتارتے، ایرانی تورانی زبان میں، ہندی پنجابی میں، تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو سمجھتے ہی نہیں اس کو، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم کیا کریں، نہیں، تم کو کوئی وزن نہیں ہے، تمہاری زبان ہے، تم بولتے ہو، اس میں اشعار کرتے ہو، اس میں تقریریں کرتے ہو، تمہارے لیے سمجھنا آسان ہے۔ تو قرآن مجید نے سب سے پہلے عربوں کو مخاطب کیا، ہے نا، اس لیے کہ وہ عرب تھے، عربی کو جانتے تھے، تو اس سے عربی زبان کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عربی زبان سے 3 وجہ سے محبت کرو، ایک تو یہ میری زبان ہے، دوسرے قرآن کی زبان ہے، اللہ کا کلام عربی میں ہے، اور تیسرے اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، جنت والے عربی میں بات کریں گے۔ تو جنت تو بات کا فیصلہ ہے، کوئی جائے گا، کوئی قبر سے ہی جو ہے وہ بدل دی جائے گی چپ، ہر ایک آدمی بڑے سے بڑا سنگھی، بڑے سے بڑا بی جے پی والا عربی میں بولے گا، فرشتے آئیں گے پوچھیں گا کہ جے من رب کا، تو یہ کہے گا کہ میں تو سنسکرت پڑھتا تھا، وہ خود بخود بولنے لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دیواروں سے بلواتا ہے تو وہ انسان سے کیسے نہیں بلوائے گا، سب عربی میں بات کرنے لگیں گے، ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے، حضور کو دیکھا جائے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو عربی میں جواب دے گا، چاہے نفی میں جواب دے، چاہے مومنوں کا تو کہے گا ہاں یہ ہمارے اللہ، یہ ہمارے رسول ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو عربی زبان کو یہ فضیلت حاصل ہے جو دنیا کی کسی زبان کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھائی عربی زبان سے محبت کرو، اس کو سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، لیکن کہتے ہیں وہ کہ آج کل نوجوانوں کو انگریزی کا بڑا شوق ہے اور وہ محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو کسی شاعر نے کہا کہ سنا ہے کہ جنت میں بولی عرب کی لیکن ہم نے سیکھی ہے انگلش غضب کی، کہ جنت میں تو لوگ عربی بولیں گے لیکن ہم انگریزی بولتے ہیں اور انگریزی کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ڈیڈ کہتے ہیں، ڈیڈ تو مردہ کو کہتے ہیں، ڈیڈ ہو گیا، ہے نا،
تو باپ کو کہتے ہیں بتائیے، ہے نا. تو معلوم ہوا کہ آگے ہے حضرت یعقوب یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تو حضرت اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بیان کر یا آباتی، اے ابا جان. معلوم ہوا کہ قریبی رشتے کے اندر جو ہیں وہ ایسے الفاظ ہوں کہ اس میں محبت بھی ہو ادب بھی ہو. ابا جان، ابو، یہ محبت بھی ہے، عظمت بھی ہے، ادب بھی ہے. دوسری زبان کے الفاظ جو ہم لوگ نقالی کرنے لگے، ڈیٹ کہنے لگے، تو اس میں وہ بات ہے ہی نہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. تو معلوم ہے کہ قرآن مجید اور اسلام جو ہے وہ عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے، یہ نہیں کہ عقل کو ایک طرف رکھو. اس لیے اسلام کے جو احکام ہیں وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے. اس صفائی ستھرے کا حکم آدمی خود چاہتا ہے صفائی ستھرائی ہو کری، ہے نا. سچائی کا حکم آدمی اگر طبیعت اس کی سلیم ہے تو وہ خود سچائی کو پسند کرتا ہے، جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے. تو دین کے احکام انسان کی فطرت طبیعت کے تقاضے کے مطابق ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی اسلام دینی فطرت ہے نا. اللہ تعالیٰ تو خود کہتا ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو، ہے نا. آنکھیں کھلی رکھ کر مشاہدہ کرو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. اب واقعہ شروع کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا. تو یہ سورہ یوسف جو ہے وہ قرآن مجید کی حقانیت کی دلیل ہے، اور قرآن مجید اللہ کے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. یہ قرآن مجید جو عربی زبان میں ہے، پوری دنیا کی انسان جنات اس کے مثل لا نہیں سکتے. تو یہ حقیقت ہے کہ بھئی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، حضور اپنی طرف سے اس کو بیان نہیں کر رہے ہیں. اس لیے کوئی بیان آدمی ایسا کلام پیش کر ہی نہیں سکتا چاہے وہ نبی ہو. اب کہتے ہیں کہ ہم جو اس وحی کے ذریعے سے قرآن میں آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں. یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو شروع ہو رہا ہے تو کہنے بہترین واقعہ احسن القصص قرآن نے کہا. اور اللہ تعالیٰ جس کو بہترین کہے تو اس کے بہتر ہونے میں کیا شک ہے. تو چونکہ اس واقعے کے اندر بہت سی نصیحتیں ہیں، عبرتیں ہیں، اسباق ہے، سبق ہے، اس لیے اس کو احسن القصص فرمایا گیا. زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے اس میں سبق ہے نا. والدین کے لیے سبق ہے کیسے تربیت کرنا چاہیے، اولاد کے لیے سبق ہے والدین کی بات اطاعت کیسے کرنا چاہیے، بادشاہوں کے لیے ہیں، غلاموں کے لیے، عورتوں کے لیے، عشق معاشرے میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے ہے، پاک دامنی کے سبق ہے اس میں. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. مطلب اللہ تعالیٰ کہ ہم نے بہترین واقعہ بیان کیا ہے، اگرچہ آپ اس سے پہلے بے خبر تھے، آپ کو خبر نہیں تھی اس کی. یعنی قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے آپ کو بھی اس کا علم نہیں تھا. تو یہ لوگ جہالت سے اللہ کے نبی کو کہتے ہیں کہ آپ کو علم غیب تھا. ایک طبقہ ہے جہالت کا، تو وہ علم غیب تھا. تو قرآن مجید جگہ جگہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو باتیں آپ کو معلوم نہیں تھی وہ ہم قرآن کے ذریعے سے آپ کے علم میں لا رہے ہیں، ہے نا. تو معلوم ہے کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے. علم غیب اللہ کی خاص صفت ہے، وہ نہ کسی نبی کو، نہ کسی فرشتے کو، نہ کسی ولی کو، کسی کو. اور جو اللہ کے علاوہ کسی کو علم عالم الغیب سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے نا. جیسے اولاد دینا اللہ کی صفت ہے، اب مزاروں پر جا کر کہتے ہیں کہ خواجہ بیٹا دے دو، بیٹی دے دو. تو تم نے تو انسان کو، بندے کو بھی نیک بندے تھے لیکن تو شریک کر دیا نا. اولاد دینا تو اللہ کی صفت ہے، کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کو کہتے ہیں علماء کہ ان سب چیزوں سے دور رہو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ کسی چیز. اب واقعہ شروع ہو گیا یہاں سے تیسری چوتھی آیت. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین. حضرت یوسف علیہ السلام بچے تھے، 7 سال کی عمر تھی. ایک خواب دیکھا، خواب بہت اچھا تھا، خوبصورت تھا، حسین تھا. تو اپنے والد سے بیان کیا، ہے نا. والدہ فوت ہو چکی تھی. تو کہنے لگے یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہ اے میرے ابو، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہیں اور چاند ہے اور میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں. خواب ہو گیا پورا. ظاہر ہے کہ بڑا دلچسپ خواب ہے، بڑا روشن خواب ہے. یعقوب علیہ السلام والد تھے،
تو یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے، آج کل بہت اسرائیل مشہور ہے، تو وہ انہی سے لیا ہے، وہ یہ انہی کا اولاد سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اولاد ہے بھی نسبی اعتبار سے، لیکن ان کے راستے پر نہیں ہے، پیغمبر کا راستے پر نہیں، اس لیے قتل کرنا یہ سب پیغمبر کا کام نہیں ہوتا، پیغمبر تو امن معافی کرنا سکھاتا ہے نا۔ تو اب یہ خواب بیان کیا انہوں نے، اپنے والد سے بیان کیا، اب والد نے کیا کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے منع اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان مت کرنا، کیوں؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف سازش کریں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو 2 حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین یہ سگے بھائی تھے، اور باقی 10 جو تھے بڑے تھے طاقتور تھے وہ سوتیلے تھے 10۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر سے سمجھتے تھے کہ بھئی اچھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطری طور پر ان دونوں بیٹوں سے محبت تھی، اس لیے کہ خواب سے بھی پتہ چل گیا کہ ان کو بڑا مقام و مرتبہ ملنے والا ہے۔ تو ماں باپ کو اولاد سے فطری محبت ہوتی ہے، عام سی محبت سب، لیکن جس اولاد میں صفات زیادہ ہوتی ہے اس سے اس کی طرح میلان زیادہ ہوتا ہے نا۔ جیسے کوئی شیخ ہے، کوئی عالم ہے، اس کے شاگرد ہیں، تو سارے شاگردوں سے اس کو تعلق محبت ہوتی ہے، لیکن جس میں صفات زیادہ ہے، تقوی زیادہ ہے، پرہیزگاری زیادہ ہے، ادب زیادہ ہے، تو اس کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے، توجہ خاص ہوتی ہے اس کی طرف۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے کہ بھئی تم بھی لوگوں کو فیض پہنچاؤ، ہے نا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب سے سمجھ گئے بھئی ایک مقام مرتبہ ان کو ایسا ملنے والا ہے کہ سب لوگ ان کی طاعت کریں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ہے نا۔ تو نے کہا کہ بھائیوں سے مت بیان کرنا، ہے نا، تو کیا ہوگا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حسد پیدا ہوگا۔ وہ بھی نبی کی اولاد تھی، وہ بھی سمجھ جائے گی کہ بھئی اس میں تو بڑا مقام و مرتبے کی خبر دی گئی ہے خواب کے ذریعے سے۔ خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی اچھی خواب کے ذریعے سے کسی نعمت کی ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا۔ آگے واقع آنے والے ہیں، 2 قیدی قید خانے میں آئے ان کے ساتھ، ان کو بھی جیل میں ڈال دیا تھا، تو انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، حضرت نے اس کا جو تعبیر بتا وہی تعبیر سامنے آ گئی سامنے، ہے نا۔ ایک سے کہا کہ تو بادشاہ کا مقرب ہو جائے گا، شراب پلایا کرے گا، اور دوسرے سے کہا کہ تجھے پھانسی پہ لٹکا دیا جائے گا، پرندے تیرے 9 سال کے نوچ کے کھائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، آگے آنے والا ہے انشاءاللہ، ہے نا۔ تو منع کر دیا، بھائیوں سے مت بیان کرنا، ہے نا، تو منع کیا نا۔ تو معلوم ہے کہ ماں باپ جو ہیں جن پر اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ہے، تو وہ چونکہ تجربہ ہوتا ہے، ماں باپ سے زیادہ بڑی شفقت والا کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی 1000 دعوے کرے کہ میں بہت چاہتا ہوں، تمہارے ماں باپ سے جھوٹا ہے، ماں باپ سے زیادہ مہربان صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ تو منع کیا نا۔ تو معلوم ہے کہ اولاد کو، چھوٹوں کو ہر بات میں ہاں سننے کی عادت نہیں ہونا چاہیے۔ اولاد اپنی نادانی کی وجہ سے ان ماں باپ کو پسند کرتے ہیں جو ہر بات پر ہاں کرتے ہیں، جو چیز مانگی دلا دی، جہاں چاہے لے گئے، موبائل دلا دیے، کیا نہیں، نہ کی بھی نہ سننے کی بھی عادت ڈالنا چاہیے کہ ہاں نہیں۔ تو ماں باپ کو تجربہ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھلائی کس میں ہے، فائدہ کس میں، نقصان کس میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ نوجوان کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، اس کی نظر صرف خوبصورتی پر ہوتی ہے، تو بس اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اس سے شادی کرنا ہے۔ ماں باپ نے کہا کہ نہیں، دیکھ بھی، ہے نا، اس سے شادی کرنا مناسب نہیں ہے، ہم تمہارے لیے بہتر رشتہ تلاش کر رہے ہیں، بہتر رشتہ ہماری نگاہ میں ہے۔ لیکن وہ تو خوبصورتی دیکھ کے ایسا اس کے دماغ پر چھا گیا، وہ حسن پہ جادو، وہ تو بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ لڑکیوں کا بھی یہ حال ہے کہ وہ کوئی لڑکا دماغ میں آ گیا تو میں تو اسی سے شادی کروں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو مناسب نہیں ہے، ہم تمہارے لیے بہت اچھا رشتہ، تو وہ رونا دھونا شروع کر دیتی، کھانا پینا چھوڑ دیتی۔ بعض نوجوان ماں باپ کو مجبور کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ میں تو گھر سے نکل جاؤں گا، تو بھائی گھر سے نکل جائے گا تو نقصان کس کا ہے؟
تمہارا ہی نقصان ہے. جیسے یہ بازو ہے وہ کہا کہ میں بندھا رہنا نہیں چاہتا جسم کے ساتھ, میں الگ آزاد کرنا. بھائی آزاد ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کتے نوچتے پھریں گے گلیوں میں لے کر. ایسے ہی ماں باپ کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تو در در بھٹکتا رہے گا, ذلیل ہوگا, ہے نا. تو برکت تو ماؤں کے ساتھ ہوتی ہے. حدیث میں کہ البرکۃ مع الاکابر, ماں باپ کے سائے میں سارے فتنوں سے محفوظ ہوتا ہے نا. اور ماں باپ کے سائے میں کھانے پینے کی کمانے کی فکر نہیں ہوتی اس کو, ماں باپ سب برداشت کرتے ہیں اس کا. تو ماں باپ کی بات ماننا چاہیے, اور ماں باپ جو کہیں کہ بھئی یہاں پر رشتہ کرنا ہے یہاں, اس کو ماننا چاہیے. انہیں ماننے کے اندر نقصان ہے تو فرمایا کہ لا تخصص, بیان مت کرنا. لیکن ساتھ میں وجہ بھی بیان کر دی. تو معلوم ہوا کہ ماں باپ اور اساتذہ اور بڑے جو تربیت کرتے ہیں تو ان کو تربیت کے اندر جو ہے صرف یہ نہیں کہ آرڈر سنا دیا یہ مت کرو وہ مت کرو, بلکہ اس کی وجہ ہی بنا کہ بھئی اس میں یہ فائدہ ہے تمہارا, یہ نقصان ہے. اب لڑکا اٹھتا نہیں فجر کی نماز کے لیے, ماں باپ آواز بھی دیتا ہے, جو ہے پنگا بند کرتے نہیں اٹھتا. یہ نہیں کہ تم پڑھا رہتا ہے, سوتا رہتا ہے, کھاتا رہتا ہے, مردے کی طرح پڑھا رہتا ہے تو نماز نہیں پڑھے گا. پیار سے سمجھائے کہ بیٹا اٹھ کے نماز پڑھ لے, اللہ بھی راضی ہو جائے گا, میری دعائیں بھی تیرے ساتھ رہیں گی. تو وہ نماز کے تہجد بھی پڑھنے لگے گا. تو شفقت و محبت سے جو ہے, پیار محبت سے, اللہ کے نبی نے پیار محبت سے سمجھایا ہمیشہ, ہے نا. نصیحت کی. ایک نوجوان صحابی تھے, غریب تھے, تو ان کو بھوک لگتی نہیں, تو جو بھی کھجور کے درخت دیکھتا چڑھ جاتے, کھجوریں کھا لیتے. کھجوروں کے باغ تھے لوگوں گھر میں بھی درخت ہوتے ہیں, آج بھی گاؤں دیہات میں ہوتے ہیں. تو لوگوں نے حضور سے شکایت کی کہ یہ گدھا پر چڑھ کے کھجوریں توڑ کے کھا لیتا ہے. حضور نے بلایا, میرے پاس آؤ, لے کے آؤ. اب وہ ڈرے کہ دیکھو کوئی چور کی سزا کیا ہے, ہاتھ کاٹنے کی ہے, پتہ نہیں کیا سزا ملتی ہے. حضور نے کہا قریب آ جاؤ, سر پر ہاتھ پھیرا اس کو تسلی ہوئی کہ نہیں جو ہے وہ نرمی کا معاملہ ہے. پھر کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے بھوک لگتی ہے, میرے پاس پیسے نہیں, تو میں کھجور درخت پر چڑھ کے کھا لیتا ہوں. تو اللہ کے نبی فرمایا کہ دیکھو ایک بات سنو, جو کھجوریں گر جاتی خود بخود وہ تم کھا سکتے ہو, لیکن جو درخت پر ہے وہ مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے ہو. آسان سے سمجھایا. اسی نے ہاتھ پکڑ کے یا اللہ اس کی بھوک کو دور کر دے, ان کو تقویٰ عطا فرما. کریں زندگی بھر کسی کی کوئی چیز انہوں نے استعمال ہی نہیں کی, پیار سے سمجھایا نا. اب یہ جو کہا کہ وہ سازش کر سکتے ہیں, تو اب یہ اتنی سی بات سے بھی بات پوری سمجھ جاتا ہے نا کہ بھائی خواب بیان مت کرنا, تمہارے بھائی سازش کر سکتے ہیں. لیکن اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں آ سکتا ہے کہ میرے بھائی مجھ سے حسد کرتے ہیں, میرا برا چاہتے ہیں, اس لیے اس سے ذہن ہٹا دیا. کہا کیا, ان الشیطان للانسان عدو مبین, بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. تاکہ ذہن اب شیطان کی طرف منتقل, کہ شیطان یہ شرارت کر سکتا ہے, وسوسے ڈال سکتا ہے, بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر سکتا ہے نا. تو حسد کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع کیا بھائیوں سے خواب بیان مت. معلوم کہ ہر بات ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی ہے نا, بلکہ مشائخ تو جو ان سے تعلق رکھتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے احوال شیخ سے بیان کرو, کسی اور سے بیان مت کرو, اپنے ساتھیوں سے, ورنہ حسد پیدا ہوگا. تو حسد جو ہے کبیرہ گناہ ہے. آسمانوں میں سب سے پہلے یہ گناہ ہوا. کیسے؟ شیطان ملعون کو حضرت آدم اور حوا سے حسد ہو گیا کہ ان کی وجہ سے مجھے نکالا گیا, تو آج تک دشمنی قیامت تک کرتا رہے گا. قرآن نے کہا کھلا ہوا دشمن ہے, چھپا کر نہیں کہا, کھلا ہوا. اللہ کے سامنے کہا میں آگے سے پیچھے سے دائیں پیچھے حملہ کروں گا ان کے اوپر تاکہ جہنم میں لے جاؤں, ہے نا. اور زمین میں سب سے پہلے گناہ ہوا حسد کی وجہ سے ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے, ایک حابیل ہا سے اور ایک قابیل قاف سے. تو حابیل کی بیوی خوبصورت تھی اور قابیل کی بیوی اتنی خوبصورت نہیں تھی, تو اس کو حسد ہو گیا کہ اس کی بیوی خوبصورت ہے. یہ سب چکر پہلے سے شروع سے چلا آ رہا ہے. تو اس نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کر دیا. سب سے پہلا قتل اس زمین پر قابیل کے ہاتھوں ہوا, حسد کی وجہ سے ہوا نا. تو اب جتنے قتل قیامت تو ہوں گے, لاکھیں ہو رہے ہیں, کرو سب میں حصہ اس کا بھی گناہ کا اس کو بھی جائے گا. تو جو کوئی اچھا طریقہ ایجاد کرتا ہے پھر جتنے لوگ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملتا ہے, اس کو بھی شروع کرنے کا ثواب ملتا ہے, جیسے امام کو مقتدیوں کا ثواب ملتا ہے.
اور جو اسی طرح برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو گناہ کا عذاب ملے گا، اس کو بھی شروع کرنے کو۔ یہ جلوس نہیں نکلتا تھا 12 ربیع الاول کا، ہے نا۔ ہمارے مفتی احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر گئے تو ان کے پاس لوگ گئے، یہ جلوس حضرت نے منع کیا کہ مت نکالو، یہ کوئی شرعی چیز تو ہے نہیں، غیر شرعی چیز، غیر قومیں کرتی ہیں جلوس۔ تو اب وہ ان کو تو تھا نا جہالت کا، جو فلاں پاکستان میں نکلتا ہے، وہاں نکلتا ہے، وہاں نکلتا ہے، وہ دلی سے جا کے فتویٰ لے آئے، بھائی دکان پر ہر چیز ملتی ہے نا، آپ بھنگ خریدو گے وہ مل جائے گی، آپ امبر اور مشک خریدو گے وہ مل جائے گی۔ تو اس نے فتویٰ دے دیا، وہ فتوے والے بھی نقلی اصلی سب طرح کے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے مفتی صاحب کو پتہ چلا کہ دلی سے فتویٰ لے آئے، تو حضرت نے کہا کہ یہ فتویٰ بازی ہے، جیسے کبوتر بازی، پتنگ بازی ہوتے ہیں نا، بازی کہتے ہیں کھیل کو، فارسی لفظ ہے، یہ فتویٰ بازی ہے۔ اب وہ جب تک ہوتا رہے گا اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ دوسرے ملکوں میں تو وہ بچے بچے ہیں، وہ جوان لڑکیاں بھی آ جاتی، وہ پھر تو کیا پوچھنا، پھر تو بیمار آدمی بھی اٹھ کے آ جائے گا، پھر ایسا جلوہ تو دیکھنے ملے گا نہیں، ہے نا۔ تو خواب کی تعبیر کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ اس امت میں بھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ایک محمد بن سیرین تابعی ہے، حدیث کی روایت میں الفاظ ان کے نام آتا ہے، وہ خواب کی تعبیر کے امام تھے۔ ان کی ایک تعبیر رویا عربی میں ہے، اس کا ترجمہ بھی، اس میں خواب کی تعبیر کے اصول بیان کیے ہیں، ہے نا، 75 ایسے چیپٹر ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اللہ کے نام کو دیکھا، قرآن کی آیت کو دیکھا، نہر دیکھی، انسانی آدم میں سے آنکھ دیکھی، کان دیکھا، زبان دیکھی، گوشت دیکھا، یہ تو اس کا یہ تعبیر۔ تو ان کی کتاب میں عجیب و غریب تعبیریں ہیں۔ ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ان کے پاس آیا، کہا کہ حضرت میں نے آگ دیکھی خواب میں، تو کہا کہ تجھے فائدہ ہوگا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میں نے آگ دیکھی خواب میں، تو کہا تمہیں تکلیف پہنچے گی۔ اب ایک شاگرد موجود تھا دونوں ٹائم پہ، اس نے کیا کہتا، میری بات سمجھ بھی نہیں آیا، خواب ایک ہی ہے اور تعبیر آپ نے الگ الگ دی، ایک سے کہا کہ تجھے فائدہ ہوگا، دوسرے سے کہا تجھے نقصان ہوگا، تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی جس نے پہلے آ کر کہا تھا میں نے آگ دیکھی، تو وہ سردی کا موسم تھا، سردی کے موسم میں آگ سے فائدہ ہوتا ہے، آرام ملتا ہے، میں نے کہا تجھے فائدہ ہوگا۔ اور دوسری نے جو اپنا خواب بیان کیا وہ گرمی کا موسم تھا، گرمی میں آگ سے تکلیف پہنچتی، اس لیے میں نے کہا تجھے نقصان ہوگا۔ تو اتنی باریکی تو ہر ایک آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ تو یہ ایک علم ہے جس سے فتویٰ دینا ہر ایک کا کام نہیں ہے، مفتی کا کام ہے، ایسی خواب کی تعبیر بتانا ہر ایک کا کام نہیں ہے نا۔ جو اس فن کو جانتا ہے، قرآن پر نگاہ ہے، احادیث پر نگاہ ہے، عربی محاورے پر نگاہ ہے نا، تو وہ دے سکتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ خاص علم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، ہے نا۔ تو حسد کے بارے میں یہ کہ بھئی حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یعنی حسد کرنے سے جو انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر جلنا، اردو میں بہت اچھا لفظ استعمال کیا، جلنا ہمارے بزرگوں نے، ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے حدیث میں کہ نعمت کو چھپاؤ، ہے نا، نعمت کو ظاہر نہ کرو۔ بھائی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بھئی آپ کے خیر خواہ ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، تو وہ تو آپ کی نعمت کا حال سنیں گے، خوش ہوں گے، دعا دیں گے، اللہ برکت دیں، تو ان کے سامنے جو ہے بیان کرنے میں کوئی حالت نہیں ہے شکر کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حسد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو وہ ان سے اپنے حالات کو چھپانا چاہیے، ہے نا، اس لیے وہ برا سوچنے لگتے ہیں۔ وہ حضرت کا بہت مال پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، حسن جمال پر ہوتا ہے، کوئی عہدہ مرتبہ ہے، کاروبار وہ تو چلتے ہیں لوگ جو اس کے پاس سے چھن جائے۔ تو حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور حسد کرنے والا خود اپنی آگ میں جلتا رہتا ہے، اس کو بیچ نہیں گئی اس کو۔ اور حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، بھائی اللہ تعالیٰ نے تقسیم کی نہیں، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو زیادہ طاقت دی، کسی کو مال دیا، کسی کو عہدہ دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو تقویٰ دیا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا، اس کو کیوں دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے
تقدیر پہ اعتراض کرنا تو خود سب سے بڑی بدقسمتی ہے۔ وہ آدمی جس سے حسد کر رہا ہے تو آرام سے سو رہا ہے اور یہ کروٹیں بدل رہا ہے کہ ہائے اس کو یہ مل گیا ہے، اس کو کار مل گئی، اس کا کاروبار ہو گیا، اس کو ہو گیا۔ اس لیے حسد کا علاج بھی بتلایا ہے نا بزرگوں نے کہ بھئی حسد کا علاج یہ ہے کہ جس سے حسد ہو جائے آپ کو تو آپ کی تو نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، راتوں کی نیند غائب ہے، اس کے لیے دعا کرو، حالانکہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے دعا کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کڑوی گولی کھانا پڑے گی آپ کو، بخار ہے تو کوئنائن کھانا ہی پڑے گی آپ کو۔ آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو وہ حسد کی آگ بجھ جائے گی، ہے نا، اور اس کی تعریف کرو کہ بہت اچھا آدمی، سخی آدمی، حالانکہ تعریف کرنا بہت مشکل ہے، وہ تو حسد میں مبتلا۔ لیکن یہ نسخہ ایسا ہے کہ 3 دن میں فرق پڑ جائے گا، حسد کی بلا سے آدمی کو نجات اور چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حسد سے بچائے اور حاسدین سے ہی بچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دعا سکھلائی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات فی العقد من شر حاسد اذا حسد۔ اللہ نے حکم کیا کہ اس طرح سے کہیے، تو سارے نبیوں کے سردار جو سب سے چہیتے تھے ان سے کہا حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ مانگیے۔ اس لیے حاسد کے حسد سے پناہ بھی مانگنا ہی، اور یہ کہ ہم بھی ایک حسد میں مبتلا نہ ہوں کسی کو دیکھ کر، ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ حسد سے اور سارے حرام کاموں سے، باطنی ظاہری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے انشاءاللہ آئندہ میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہ۔ اپنی سچی اطاعت عطا فرما، اپنے کلام کی، اپنے نبی کی اپنی سچی محبت عطا فرما، اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت و فرمانبرداری عطا فرما، نافرمانی سے بچا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت، اتباع، وفاداری نصیب فرما، شیطان و نفس کی وفاداری سے اور پیروی سے ہماری حفاظت فرما، نعمتوں کی شکر گزاری، قدردانی نصیب فرما، ناشکری ناقدری سے حفاظت فرما، جو خیر و بلائی اللہ کے نبی نے آپ سے مانگی ہم کو ساری امت کو عطا فرما، ان شرور و فتن و برائیوں سے اللہ کے نبی نے آپ کی پناہ چاہی، ہماری ساری امت کی حفاظت فرما، بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بھی نقصان ہو چکا ہے، ہو رہا ہے ایمان والوں کا، اس کا نعم البدل عطا فرما، کافروں، ظالموں، ساحروں، دشمنوں، مخالفوں، شرری، فسادی، دجالی اور ابلیسیوں کے شر سے، ظلم سے، سازشوں سے ہماری اولاد کی حفاظت فرما، اپنی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، نصرت اور مدد، حفاظت اور حمایت بارش کی طرح موسلا دھار نازل فرما سارے ایمان والے مومنین، مومنات، مسلمات پر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔